بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. صدق اللہ مولانا العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات بزرگی بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء اکرم الاولین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ذات گرامی پر میرے محترم پیارے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور میری معززات روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ اس خالق کائنات نے ہم پر اتنے زیادہ احسان کیے ہیں، اتنی زیادہ رحمتیں کی ہیں، اتنی زیادہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ اگر ہم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں، اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اگر ہم پوری کائنات کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، پوری کائنات کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، انسان لکھنا شروع کر دے، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قلم تو ختم ہو سکتے ہیں، انسانوں کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے احسانات، اللہ کے انعامات، اللہ کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، کسی بڑے کی بات نہیں ہے، کسی چھوٹے کی بات نہیں ہے، کسی قاری قرآن کی بات نہیں کر رہا، کسی عالم دین کی بات نہیں کر رہا، کسی مفکر کی بات نہیں کر رہا، کسی علامہ کی بات نہیں کر رہا، کسی فہامہ کی بات نہیں کر رہا، کسی بزرگ کی بات نہیں کر رہا، کسی نوجوان کی بات نہیں کر رہا، کسی صدر کی بات نہیں کر رہا، کسی وزیر کی بات نہیں کر رہا۔ حضرات گرامی قدر، میں اس اللہ کا کلام آپ کو سنا رہا ہوں، اس کی بات کرنے والا ہوں جو سب کا خالق و مالک ہے، رازق و داتا ہے، مشکل کشا و حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، ڈبیوں کو تارنے والا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا ہے۔ اس خالق کائنات نے اپنے قرآن میں اعلان کر دیا، اور وہ قرآن جس کے بارے میں میرے آقا کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہی قرآن ہے نا جو تمہاری قبر میں سفارش کرے گا۔ میرے آقا کا فرمان ہے، جو شخص سورۃ الملک رات کو سوتے وقت پڑھتا ہے، جب وہ قبر میں جائے گا، فوت ہو کے قبر میں جائے گا، فرشتے اس کو زبردستی عذاب دینے لگیں گے۔ یہی سورۃ ملک اپنے پنجوں میں اس کو ڈھانپ لے گی، فرشتے زبردستی اس کو عذاب دینے لگیں گے۔ یہ سورۃ ملک اللہ کے پاس جائے گی، کہے گی یا اللہ، یا مجھے اس قرآن سے نکال دے، یا اس بندے کا عذاب ختم کر دے۔ اللہ کہیں گے اے سورہ ملک کیا ہوا؟ سورہ ملک جواب دے گی یا اللہ، یہ تیرے نبی کے طریقے کے مطابق مجھے رات کو سوتے وقت پڑھتا رہا، یا اللہ آج اس کا عذاب ختم کر دے، یا پھر مجھے قرآن سے نکال دے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے اس کا عذاب ختم کر دو۔ یہی قرآن قبر میں کام آئے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہی قرآن ہے نا جس کے ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہی قرآن ہے نا کل قیامت کے دن آپ کے کام آئے گا۔ کون سا قیامت کا دن؟ حضرات گرامی قدر، 7 نیزے پہ سورج ہوگا۔ سورج کی 12 آنکھیں ہیں، ابھی ایک آنکھ کھلی ہے سورج کی، کروڑوں میل سورج دور کھڑا ہوا ہے، لیکن اس کی حرارت، اس کی تپش، اس کی گرمی ہمیں برداشت نہیں ہو رہی۔ جب 7 نیزے پہ سورج آ جائے گا، سورج کی 12 آنکھیں کھل جائیں گی، انسان اگر ہاتھ لگانا چاہے گا اس سورج کو ہاتھ بھی لگا لے گا۔ اس دن یہی قرآن آپ کے کام آئے گا۔ اللہ قاری قرآن سے جنت میں ہے کہیں گے، اور قاری قرآن تو قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات چڑھتا جا۔ قاری قرآن پڑھتا جائے گا، جنت کے درجات چڑھتا جائے گا۔ جہاں والناس کی سین ہوگی وہاں قاری قرآن کا مقام ہوگا۔ اس قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لو کان البحر مدادا لکلماتی ربی لنفد البحر
قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک مرتبہ نہیں، کیا ایک مرتبہ نہیں کہ پوری کائنات کے درختوں کو تم قلم بنا دو، پوری کائنات کے پانی کو سیاہی بنا دو، انسان لکھنا شروع کر دے، یہ ایک مرتبہ ختم ہو جائے، پھر تم دوسری مرتبہ ایسے کر لو، حتیٰ کہ 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ نہیں، 6 مرتبہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں تم یہ عمل 7 مرتبہ بھی دہراؤ تو میرے احسانات ختم ہونے والے نہیں۔ اس اللہ نے ہم پر اتنے زیادہ احسان کیے ہیں، اور اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا ہے۔ اگر وہی اللہ ہمیں کسی ہندو کے گھر پیدا کر دیتا ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ وہی اللہ ہمیں کسی یہودی کے گھر پیدا کر دیتا ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ اگر وہی اللہ ہمیں کسی عیسائی کے گھر پیدا کر دیتا ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ اگر وہی اللہ ہمیں کسی بدھ مت کے گھر پیدا کر دیتا ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ اگر وہی اللہ ہمیں کسی انگریز کے گھر پیدا کر دیتا ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ محترم بھائیو، سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا۔ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں عقیدہ توحید والوں کے گھر پیدا کیا، مشرک کے گھر پیدا نہیں کیا، کیونکہ مشرک کو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ اور اس سے بھی بڑا احسان اللہ نے یہ کیا کہ ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے۔ عزیز بھائیو، یہاں سے یہ پتہ چلا جس کو جو بندہ پسند کرتا ہے اسی کو ہی اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتا ہے۔ اب اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں اللہ نے ہمیں پسند کیا ہے تو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے۔ اب اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنائے۔ حضرات گرامی قدر، جو عنوان میرے ذمہ لگایا گیا ہے وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کروں گا، عظمت مصطفیٰ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے سب سے بڑا احسان، اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی عالمگیر ہے۔ جتنے بڑے نبی ہیں، جتنی بڑی شان ہے ان کی، جتنا بڑا مقام ہے، اتنی رسالت بھی عالمگیر ہے۔ میرے آقا سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے۔ کوئی نبی شہر کی طرف بن کے آیا، کوئی نبی کسی محلے کی طرف بن کے آیا، کوئی نبی کسی بستی کی طرف بن کے آیا، کوئی نبی کسی گلی کی طرف بن کے آیا، کوئی نبی کسی ٹیلے کی طرف بن کے آیا، کوئی نبی کسی خاندان کی طرف بن کے آیا، کوئی نبی کسی افراد کی طرف بن کے آیا، کوئی نبی تحصیل کی طرف بن کے آیا، کوئی نبی ضلع کی طرف بن کے آیا، کوئی نبی شہر کی طرف بن کے آیا، کوئی نبی ملک کی طرف بن کے آیا، کوئی ایرانیوں کا نبی بن کے آیا، کوئی عادیوں کا نبی بن کے آیا، کوئی سمودیوں کا نبی بن کے آیا، کوئی مشرق کا نبی بن کے آیا، کوئی مغرب کا نبی بن کے آیا، کوئی شمال کا نبی بن کے آیا، کوئی جنوب کا نبی بن کے آیا۔ حضرات گرامی قدر، جب میرے آقا کی باریاں آئی، آقا آئے، تشریف لائے، خاتم النبیین بن کے آئے، آقا آئے رحمت للعالمین بن کے آئے، وہ سب کے نبی، رب کے نبی، وہ سب کا خدا، یہ سب کا مصطفیٰ، اس کی خدائی عالمگیر، اس کی مصطفیٰ عالمگیر، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، اس کی مصطفیٰ میں کوئی شریک نہیں، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، اس کی مصطفیٰ میں کوئی شریک نہیں۔ وہ سب کا خدا، یہ سب کا مصطفیٰ، وہ دینے والا، یہ لینے والا، وہ حکم دینے والا، یہ آگے پہنچانے والا، وہ عرش پہ ایک، یہ فرش پہ ایک۔ اللہ نے کہہ دیا یا ایھا الناس، قل کہہ دیجئے اے نبی، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف نبی بن کے آیا ہوں۔ اللہ نے ایک اور مقام پر کہہ دیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی کو پوری انسانیت کے لیے بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مسلمانوں پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کا قرآن تو آگے کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے یہی دنیا
تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، آقا کے آنے سے پہلے یہی دنیا جہالتوں میں ڈوبی ہوئی تھی، آقا کے آنے سے پہلے یہی دنیا شیطان کے پیچھے چل رہی تھی، آقا کے آنے سے پہلے آپ دیکھ لیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے کینے فساد اتنے فساد ہوتے کہ یہی دنیا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن گئی تھی۔ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ صدیاں بیت جاتی، لیکن یہ لڑائی ختم نہ ہوتی۔ آقا آئے، یہی دنیا جو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن گئی تھی، آقا آئے، آقا نے آ کے اسی دنیا کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا۔ وہی دل جو آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کینے سے نفرتوں سے بھرے پڑے تھے، آقا آئے انہی دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، بھائی بھائی بنا دیا۔ یہی دنیا ہے جس کو اللہ نے، آقا نے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، آقا کی کتنی شان ہے، آقا کا کتنا مقام ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن میں بار بار بیان کرتے ہیں۔ آقا بشیر بن کے آئے، نذیر بن کے آئے، روشن چراغ بن کے آئے۔ اپنی بات نہیں کر رہا، اللہ کے قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے پھر قرآن میں یہ ارشاد فرما دیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بھیجا ہے، جنت کی خوشخبریاں سنانے والا بھیجا ہے، ونذیرا، اور جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بھیجا ہے۔ آگے اللہ فرماتے وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، وہ دعوت دیتا ہے الی اللہ، اللہ کی طرف، باذنہ، اس کے حکم سے، وسراجا منیرا، وہ روشن چراغ ہے۔ عزیز بھائیوں، جب چراغ جلتا ہے، اپنے ارد گرد جو تاریکیاں ہوتی ہیں، اندھیرے ہوتے ہیں، ان کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اس دنیا میں، ہر طرف تاریکیاں تھی، ہر طرف اندھیرے تھے، ہر طرف ٹیڑھ پن تھا، ہر طرف ٹیڑھے میڑے راستے تھے، ہر دل نفرت سے بھرا پڑا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آقا نے روشن کر دیا، چراغ کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، آقا آئے، مشفق و مہربان بن کے آئے، پھر اللہ کا قرآن بول کے کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ حضرات گرامی قدر، اس آیت سے اللہ کے نبی کی 4 صفات واضح ہوتی ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ اللہ کے نبی بشر کی جنس سے ہیں، بشر کی جنس سے ہیں۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم اللہ کے نبی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ نور من نور اللہ، اللہ کے نبی نور میں سے نور ہیں، اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اے نبی ان کو کہہ دیجئے، کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرف بشر بن کے آیا ہوں۔ ہم قرآن کی الٹی چلتے ہیں، ہم نے قرآن کی مخالفت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ نبی انہیں کہہ دی کہ میں تمہاری طرف بشر بن کے آیا ہوں، ہم کہتے ہیں نور من نور اللہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے نبی کی دوسری صفت کیا ہے؟ دوسری صفت اللہ کے نبی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کوئی پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتے، کوئی مشقت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ امت کی مشقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کا اندازہ لگا لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن نماز تراویح پڑھائی، 3 دن کے بعد چھوڑ دی، اس ڈر سے چھوڑ دی کہ اگر میں نے پورا مہینہ نماز تراویح جاری رکھی تو اللہ نے فرض کر دی تو میری امت پر مشقت آ جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت پر مشقت محسوس نہ کرتا تو ہر وضو سے پہلے مسواک کا حکم دیتا۔ تیسری اس میں یہ خوبی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے، اپنی امت کے لیے اس دنیا میں بھی فائدہ چاہتے ہیں، آخرت میں بھی فائدہ چاہتے ہیں۔ آپ اس کی مثال دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال
اور لوگوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو ایک آگ جلاتا ہے، آگ جلا کے وہ آگ جو ہے اپنے ارد گرد کو روشن کرتی ہے، اور جو اس میں جانور اس میں چھلانگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آگ جلانے والا ان لوگوں کو جانوروں کو پیچھے کرتا ہے، لیکن وہ خود بخود یعنی کہ ان کو پیچھے کرتا ہے، آگ میں کودنے سے پیچھے کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور انسانوں میری بھی مثال ایسے ہی ہے، میں تمہیں تمہاری قبروں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں پیچھے کر رہا ہوں، کس سے؟ جہنم سے بچا رہا ہوں۔ اور اس میں آگے اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی دیکھیے، عظمت دیکھیے۔ واقعہ معراج ہوا تو واقعہ معراج میں تحفہ کون سا دیا؟ نماز کا تحفہ دیا، اور نماز کا اتنا اہم تحفہ اللہ نے قرآن میں بار بار اپنے قرآن میں ذکر کر دیا۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، پہلا سپارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب ہے، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ آگے اللہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ یا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، استعینوا، اللہ سے مدد طلب کرو، کس کے ذریعے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اللہ صبر بھی کر لیا، نماز بھی پڑھ لی، اللہ تجھ سے مدد بھی مانگ لی، کیا ملے گا؟ اللہ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اتنا نماز کا یہ تحفہ جو اللہ نے دیا، اس کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے، اللہ کا قرآن بار بار اعلان اس کی نماز کی اہمیت کے بارے میں کر رہا ہے۔ آئیے میں چند ایک دو سے تین حدیثیں آپ کو اس کی نماز پڑھنے کے فوائد کے متعلق بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس کا نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ، اللہ اور بندے کے درمیان تعلق قائم ہوتا ہے۔ اِنَّا أَحَدَكُمْ، جب تم میں سے کوئی ایک اِذَا قَامَ کھڑا ہوتا ہے فِي صَلَاتِهِ، اپنی نماز میں، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اپنے رب سے تعلق قائم کرتا ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ یہی نماز ہے جو پریشانیوں کا حل ہے، غموں کا حل ہے، پریشانیوں کا حل ہے، مصیبتوں کا حل۔ اِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَصَلَّى، اللہ کے پاک پیغمبر کو جب بھی کوئی پریشانی آتی، مصیبت آتی تو آپ کا کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے۔ اور تیسرا اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہی نماز ہے جو اللہ کے قریب کرتی ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں، جب ابو جہل اللہ کے نبی کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روکتا تھا نا، تو اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا کَلَّا لَا تُطِعْهُ، ہرگز آپ نے ابو جہل کی بات کو نہیں ماننا، بلکہ کیا کرنا؟ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرنا ہے اور اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، سجدہ کس میں ہوتا ہے؟ نماز میں ہوتا ہے، اور جو بندہ نماز پڑھتا ہے اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ اس کا چوتھا فائدہ کیا ہے؟ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلے، پتجھڑ کا موسم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی دو ٹہنیوں کو پکڑا اور ہلانا شروع کر دیا، اور ابو ذر کو کہا اے ابو ذر، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے، حاضر ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد المسلم، جب مسلمان بندہ لا یصلی الصلاۃ، نماز پڑھتا ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ نماز ہی نہیں پڑھتا بلکہ یرید بہا وجہ اللہ، اللہ کی رضا چاہتا ہے، لوگوں کو خوش کرنا نہیں چاہتا، نمازیوں کو خوش کرنا نہیں چاہتا، قاری صاحب کو خوش کرنا نہیں چاہتا، اپنے گھر والوں کو خوش کرنا نہیں چاہتا، اپنے عزیز و اقربا کو خوش کرنا نہیں چاہتا، اپنے دوستوں کو خوش کرنا نہیں چاہتا، اپنے محلے داروں کو خوش کرنا نہیں چاہتا، مارکیٹ والوں کو خوش کرنا نہیں چاہتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ یرید بہا وجہ اللہ، اپنے اللہ کی رضا چاہتا ہے۔
اپنے اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اس نماز کے ذریعے اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے محلے والے نہیں خوش ہوتے کوئی بات نہیں، گھر والے خوش نہیں ہوتے کوئی مسئلہ نہیں، ماں باپ خوش نہیں ہوتے کوئی مسئلہ نہیں، بہن بھائی خوش نہیں ہوتے کوئی مسئلہ نہیں، محلے دار خوش نہیں ہوتے کوئی مسئلہ نہیں، مارکیٹ والے خوش نہیں ہوتے کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ کیا وہ کہتا ہے یرید بہا وجہ اللہ، میرا اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں فتحافت عنہ ذنوبہم، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں، کما جیسا کہ فتحافت عنہ ذنوبہم، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں، کیا کما جیسا کہ یتحافت، یہ گر رہے ہیں حاصل برکو، یہ پتے گر رہے ہیں کس سے؟ ان هذه الشجرة، اس درخت سے پتے گر رہے ہیں۔ اس نماز کی کتنی اہمیت ہے، یہ گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتی ہے، گناہوں کے کفارے کا سبب بنتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ سے کہا اور میرے صحابہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات پوچھئے، بات کیا ہے، وہ سوال پوچھئے، سوال کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے صحابہ مجھے یہ بات بتلاؤ، جس آدمی کے گھر کے قریب سے نہر گزر رہی ہو اور وہ بندہ اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے، دن میں 5 مرتبہ اپنے جسم سے مل مل کے اچھے طریقے سے میل کچیل اتارتا ہے، اور میرے صحابہ کیا 5 مرتبہ دن میں نہانے کے بعد، 5 مرتبہ غسل کرنے کے بعد، 5 مرتبہ اپنے جسم سے مل مل کے میل کچیل اتارنے کے بعد کیا پھر بھی اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گی یا نہیں؟ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی بات ہے، ایک بندہ دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے، اپنے جسم سے مل مل کے میل کچیل کو اتارتا ہے، کیا پھر بھی اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہتی ہے؟ رہے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے صحابہ اس نمازی کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ کون سا نمازی؟ جو صلو کما رأیتمونی اصلی کے مطابق نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہی نماز ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ ان بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، یہی نماز ہے کافر کے درمیان، مشرک کے درمیان اور مسلمان کے درمیان فرق کرتی ہے۔ آپ نے اس کا اندازہ لگانا ہے، چند سال پہلے دیکھ لیجئے امریکہ کا صدر اوباما سعودی عرب کے دورے پر گیا، میٹنگ جاری تھی، میٹنگ ہو رہی تھی، تجارت کے معاملات چل رہے تھے۔ حضرات گرامی قدر جو ہے اسی وقت اللہ کی طرف سے مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب کامیابی اس میٹنگ میں نہیں، اب کامیابی نماز میں ہے، اب فلاح اس میٹنگ میں نہیں، اب فلاح اس نماز میں ہے۔ سارے اٹھ کے چلے گئے، کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے اور یہ دنیا کا مانا تانا صدر ہے، کسی نے نہیں دیکھا۔ صدر اوباما اس کی بیوی وہاں پر بیٹھے منہ دیکھتے رہ گئے، ان کے زبان پر یہ الفاظ تھے کہ اب فلاح جو ہے اس میٹنگ میں نہیں، اب فلاح ہے اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے، اب کامیابی ہے نماز میں ہے۔ یہی نماز ہے نا، میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ ان اول ما يحاسب به العبد بصلاته فان صلحت، اگر یہ نماز درست ہو گئی فقد افلح وانجح، وہ تحقیق نجات پا جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وَإِن فَسَدَتْ، اگر یہ خراب ہوگی فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، ناکام نامراد ہو جائے گا۔ سب سے پہلا سوال ہوگا جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی، جس کی موت اچھی اس کی قبر اچھی، جس کی قبر اچھی اس کی حشر اچھی، جس کی حشر اچھی اس کی جنت پکی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔